جنون سے اور عشق سے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا غلام عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پبلک. ناظرین، پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا. اس وقت اور آج کے دور میں حالات میں کیا بدلاؤ آیا، پاکستان کیسے بنا، کیا مشکلات آئی. ہمارے ساتھ ایک سینئر بزرگ راؤ خورشید صاحب موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور اس پاکستان بننے سے لے کے ہجرت کرنے کا جو سفر تھا، اس دوران جو پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو مسائل ان کو فیس کرنے پڑے، اس کے حوالے سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے پاکستان جو بنتا دیکھا ہے اس کے حوالے سے یہ کیا جانتے ہیں. السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کہ آپ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت آپ کا جو آبائی علاقہ تھا کون سا تھا؟ جہاں سے میرے گاؤں کا نام ہے جی بھورے والا، تحصیل نارائن گڑھ، ڈسٹرکٹ امبالہ. جی میں یہاں کا رہنے والا ہوں. تو یہ بتائیں، جب پاکستان بنا، اعلان ہو گیا کہ پاکستان مرز وجود میں آ چکا ہے، آپ کہاں پہ اس وقت تھے؟ کیا ماحول تھا ہجرت کرنے کا؟ جو سفر کا آغاز ہو رہا تھا، کیا سین تھا اس وقت؟ جس وقت اس کا پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو گاؤں والے بچے سارے جو جمع ہوئے، نعرے لگائے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جوش و ولولہ تھا. بہت جوش و ولولہ تھا. اس سے اگلے روز بزرگوں نے اکٹھا ہو کے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے مائیگریٹ کرنا چاہیے. تو فیصلہ ہوا، کرتے کرتے سب صبح 9-10 بجے جو ساز و سامان تھا، بکریاں، اپنا مویشی، جی گانے اور جو چیزیں پورٹیبل نہیں تھی وہ سب وہاں گئے. کمی کارا جو لوگ تھے سنکی، اور وہ تقریباً 2-3 بجے ہم نے اپنا سر باندھا اور بیل گاڑیوں میں عورتوں کو مقدمے کیا. تو یہ 3 گاؤں کا قافلہ تھا. بڑا گاؤں ہمارا تھا بھورے والا، لاہا اور کوٹ بلہ. یہ قافلے کے طرف ہم چلے. کتنا بڑا قافلہ تھا یہ تقریباً اندازہ ہے کوئی 700-800 میٹر کی لمبائی کا قافلہ. اچھا، کافی بڑا قافلہ. بڑا. تو اس دوران کوئی حملے وغیرہ کوئی ہوئے ہوں؟ اس دوران تو کچھ نہیں ہوئے، لیکن ایک گاؤں جو کوٹ بلہ تھا اس پہ ہندوؤں نے حملہ کیا تھا. وہ رات کو انہوں نے ہمارے گاؤں میں آ کے پناہ لیے تھے. پھر اس کے بعد فیصلہ کیا موو کرنے کا. تو رات کو ہم نے کالام ایک جگہ تھی وہاں پڑاؤ کیا. خیر صبح نماز کے پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے ہم اگلے. آپ کی فیملی کے کتنے لوگ تھے جو اس میں قافلے میں شامل تھے؟ کون سے بزرگ آپ کے تھے جنہوں نے اس قافلے کو لیڈ کیا تھا؟ ہمارے بزرگ تھے راؤ محمد رمضان خان، ذیلدار تھے. اور یہاں مائیگریشن کے بعد یہاں 3 مہینے کے پاس 670 اس کے نمبردار بھی تھے. ان کے بیٹے آگے نمبردار تھے. جس وقت یہ فیصلہ کیا تو ان کی گاڑی آگے تھی، ان کی گاڑی چل رہی تھی، اس کے پیچھے تھے. جب ہم نے سڑک پہ چڑھے نا اور سڑک پہ سفر کر رہے تھے، سڑک کے دونوں طرف پتھر پڑا ہوا تھا، وہ انڈر کنسٹرکشن تھے. تو جو مجھے نظر آیا سارا علاقہ بالکل سفید لوگوں سے بھرا ہوا تھا. مطلب اکٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، نیزے اور اس کی مطلب وہ مسلح تھے. جی. تو جس کو پورا قافلہ سیدھا ہو گیا، مجھے اپنے لینگ پہ انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. اچھا. حملہ کیا تو ہمارے لوگوں نے وہ پتھر اٹھا کے جو دوسرے مارے تو ان کو بگا دیا. کوئی نقصان وغیرہ کوئی نہیں ہوا؟ وہ حملہ جو کیا وہ آپ گفتگو تھا، لڑائی تو ہوئی لیکن تو لوگ زخمی بھی ہوئے. ان کے پاس وہ تھا کلہاڑیاں تھیں اور نیزے تھے. جی جی. ہاں، بندوقیں نہیں تھی. تو باہر بھاگ گئے. وہ جب وہ بھاگ گیا تو پھر اس کے بعد ہندو ملٹری اور پولیس دونوں نے مل کے شیلنگ شروع کر دی. اچھا. اس شیلنگ میں جس وقت مطلب ہے کہ نقصان ہوا تو وہ بھگدڑ بھی مچ گئی. اور میرے والد صاحب نے کار کا گاڑی میں سے لے لگے تو ایک ہندو نے ایک سکھ نے
آ کے ان پہ حملہ کیا. وہ ان سے تلوار چھین کے اس کو مارا. 4 آدمی اور انہوں نے مرڈر کیا میرے ساتھ میرے والد صاحب نے. اور اس کے بعد ان پہ ایک دوسرے ہندو نے حملہ کیا میرے سامنے. میرے والد صاحب شہید ہوئے. تو اس وقت پھر میری والدہ صاحبہ نے مجھے اور میری 2 بہنیں تھیں صاحب پکڑ کے ادھر کوئی شیلٹر کو تلاش. یعنی کہ آپ کے والد صاحب میرے سامنے شہید ہوئے. اوہو میرے سامنے شہید ہوئے. تو وہ شیلٹر تھی وہ تو لے لو کے ادھر چھپے بیٹھے رہے. پھر وہ لڑے اور شیلنگ کے بعد وہ جو حملہ آور تھے ہندو انہوں نے پھر ہمارے گاؤں کے جوان لڑکیاں الگ کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے میل ایشوز دیکھنے شروع کر دیے. چھوٹے بچے جو بھی نظر آتا تھا تو وہ لیزا اس کے پیٹے میں مارتے تھے, اٹھا کے زمین پہ مارتے تھے. ایسے انہوں نے بچوں کا قتل عام کیا. بہت برا حال تھا جب دیکھا نہیں جاتا. اب بھی وہ خیال آتا ہے تو رات کو نیند نہیں آتی. تو اس کے بعد وہاں سے کر کے ٹرک شیلٹر میں لی. وہاں سے سڈورا کیمپ تھا. اچھا وہاں پہنچے. شیلٹر جیسے سارے خاندان کے بہرحال اس حملے میں میرے 29 ممبرس آف مائی کوآرڈینیٹڈ فیملی شہید ہوئے تھے. 29 کے بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ بڑی دردناک سٹوری ہے آپ کی فیملی کی کہ 29 لوگ شہید ہو گئے. وہ کیمپ میں پڑے رہے. اس کے بعد ریل گاڑیوں کا پروگرام بنا. وہاں سے کیمپ سے پھر ریلوے اسٹیشن میں آ کے ریل گاڑیوں میں بیٹھ کے ہم لاہور پہنچ گئے. ٹھیک. لاہور میں پارٹیشن سے پہلے بابا جی نے 1930 میں انگریز نے جو کہ زمین دے دیا آن پیمنٹ. ذیلدار اور نمبردار اور ملٹری ریٹائرڈ یہ پریارٹی پہ ان لوگوں نے جو زمینیں دی تھی. وہ پیر بہن کے نزدیک 670/11 گاؤں ہے. وہاں انہوں نے مربع لیا ہوا. تو وہ مربع ہونے کی وجہ سے ہمیں وہاں شیلٹر مل گئے. پھر اس کے بعد بس برا وقت تھا جی. برا وقت دیکھا. کھانے پینے کے لیے وہ تب بھی محنت مزدوریاں کرنے کے لیے ایسا فرق ہوا. تو یہ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد پاکستان کے لیے جذبہ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. اس جذبے کی وجہ سے ہم نے ہر تکلیف کو برداشت کیا. بالکل ہی بڑی بات ہے کہ ملک کی قائم ہونے پہ وہ جو جذبہ تھا اس کی وجہ سے آپ نے تمام جو قربانیاں دی وہ اس پہ کمپرومائز کر گئے. بڑی بات ہے جی. تو یہ بتائیں کہ جب پاکستان آئے تو کیا صورتحال رہی یہاں پہ آپ کی جو کیمپ سے یہاں تک جنگ کا سفر جو تھا؟ وہ بھی مطلب ہے چونکہ پاکستان کے اندر تھا تو ہم نے اپنے آپ کو یہاں پر بھی تو قتل و غارت ہو رہی تھی نا. لاہور سے شور کوٹ. جی اور یہ شور کوٹ کے نزدیک اسٹیشن ہے پیر بہن. جی اس روٹ پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس روٹ پہ نہیں تھا. قرآن صحیح سے یہ سیالکوٹ سائڈ اور یہ ان کے بارے میں سن رہے ہیں وہاں پہ ایسے واقعات. ہاں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. اچھا یہ بتائیں آپ نے پاکستان بنتے دیکھا, مشکلات دیکھی, شہادتیں دیکھی. جی آج کیا وہ جذبہ قوم میں وہ پاکستان وہ جو جذبہ اس وقت تھا آج وہ قوم میں نظر آتا ہے؟ جذبہ ہاں ٹرانسفر ہوا ہے جو آ رہا ہے جذبہ ہے. جی اس سے کم نہیں ہے جذبہ. پہلے سے میں اپنے طور پہ محسوس کرتا ہوں تو یوتھ میں وہ جذبہ ہے. یوتھ میں جذبہ ہے لیکن ہمیں کوئی اتنا اچھا ٹائم یوتھ کو نہیں دے سکے ہم, کیونکہ ذریعہ معاش تلاش کرنے میں بڑا دقت پیش آئی. وہ کرتے کرتے ہمیں اس میں لیکن جذبہ جو ہے جذبے کی بنا پہ تو مطلب یہاں سروائیو کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اب بھی یہ جو حالیہ آپریشن ہوا تھا آپریشن بنیان المرصوص, ہاں اس کو آپ نے دیکھا, اس وقت جنگ بھی دیکھی, آج بھی دیکھی, 1965 کی جنگ بھی دیکھی آپ نے, 1971 کی جنگ بھی دیکھی, اور یہ اب بھی آپریشن ہوا اس کو دیکھا. کیا فیلنگز نہیں آپ کی؟ فیلنگ تو یہ تھی جس طرح حالات تھے پچھلے ملک کے, اس میں تو کافی ڈسکرس سے ہم محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو. 65 کی جنگ میں بڑا جذبہ تھا. 65 کی جنگ میں بہت جذبہ تھا. بہت وہ جذبہ اب بھی نظر آیا, اس وقت بھی نظر آیا. لیکن آپریشن بنیان المرصوص کے
ऑपरेशन बना नजर आया, क्योंकि मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से ये फतेह याब हुआ। जी जी। और मैं अपने तौर पर या मेरी उम्र के जो लोग वो कंपैरेटिवली बहुत अपने आप को महसूस करते हैं इस मतलब की फतह पाने पर। वरना हमको बाद में कुछ ऐसे पीरियड भी आए, मुल्क के हालात ऐसे रहे, जैसे इंडिया जिस तरह हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है मुख्तलिफ से, उसको डिस्करेज होते थे। इस फतह पाने के बाद अब मोरल गुज़ीर आप हुआ है। बिल्कुल कौम में वो जज्बा दोबारा से पैदा हुआ, और जो हमारी पाक आर्मी है जो उसने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, सलाम पेश करते हैं और अपने और जो अपने मौजूदा हुकूमत जो है ना उसने बड़ी मेहनत की है। मतलब देखा दौर ऐसा भी था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो दौर भी देखा। वो लोग भी हैं जो लोग अब भी उसी तरह से पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये अब अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह के फजल करम से मुतमईन। यकीनन नाज़रीन आपने सुना कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद कौम में वही जज्बा जो 1965 की जंग में देखने में उससे मिला, ज़्यादा है, और जो पाकिस्तान बनने के बाद जो जज्बात कौम में था आज भी उससे बढ़कर ही नजर आया। और ये यकीनन जो कामयाबियां हैं ये हमारी पाक फौज की वजह से हमें इस बात पे फख्र हुआ और कौम में वो जज्बा पैदा हुआ कि हमारा जो मुल्क का दफा है वो नाकाबिल तस्खीर है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दौर के हवाले से? बस ऑनेस्टली मतलब है अपना नौजवान नस्ल को जो स्टूडेंट हैं उन पढ़ना चाहिए और झूठ चीटिंग जितने इल अनासर हैं उनसे बचना चाहिए और दिल जो से पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए मेहनत और जो फरमान कायदे आज़म है उन पर तकलीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, ये कायदे आज़म का जो फरमान है उसका काम और सिर्फ काम उस पर अमल पैदा होने की ज़रूरत है इस कौम को, और ख़ास तौर पे झूठ से बचने की ज़रूरत है। तभी मुल्क तरक्की कर सकता है जब हम ईमानदारी से गुफ्तगू करें, ईमानदारी से कारोबार करें, ईमानदारी से मुल्क की खिदमत करें, ईमानदारी के साथ इदारों में बैठ के मुल्क की खिदमत करेंगे तो यकीनन ये मुल्क भी तरक्की करेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राणा गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।